بکربلا الاجل صلوات. مومنین کرام، 15 شعبان دی رات رات کو شب برات آتا گئی. برات دا مطلب ہے آزادی یا نجات. یہ وہ برکت بابرکت رات ہے جیندے رات دے اختتام تے 15 شعبان دے دیہی دے آغاز تے اون ہستی دا دنیا ظہور اول ہونا ہے. پہلا ظہور ہونا ہے کہ انہوں دے ظہور تو کتنا عرصہ پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما دیتا آئی کہ اے میری امت، اے رات تھوڑے واسطے بخشش دی رات ہے، شب برات ہے، لیلۃ البرات ہے. گناہاں دی توبہ کرو، اللہ کو بخشش منگو، ان دی رحمت منگو. اور این شب یعنی شب برات دی شان سارے مومنین ماشاءاللہ صاحب علم صاحب بصیرت بیٹھن، بزرگان بھی بیٹھن کہ ان بھی اتنی دی فضیلت بیان کیتی گئی ہے کہ گویا آون والے پورے سال دا ایک حساب کتاب تے دور حاضر دا ایک لفظ میں استعمال کراں بچوں دے سمجھاون واسطے آسانی بن ویسی کہ سمجھو اگلے پورے سال دا بجٹ بھی بنتا ہوگا. ٹھیک ہے، کہڑے بندے کو کتنا رزق ملنا ہے، کہ کو اولاد ملنی ہے، کہندی زندگی اضافہ پیا ہوندا ہے، کہندی زندگی ختم پئی ہوندی ہے، کہ کو ہدایت پئی ملتی ہے، کون گمراہ پیا تھیندا ہے. اس گل نوں آکھا گیا کہ او بابرکت رات ہے. اور اج تک اکثریت کو سمجھ ہی نہیں ہے آخر این رات کو ہی کیوں شب برات آکھا گیا. اگر انصاف نہ لکھو تو این رات دا حق بندا ہے کہ یہی شب برات ہوگی. یہ تو گناہاں کو بخشے. اور عرصے دراز تو اساں ایک دیتے ہیں ایک روٹین کہ جی میں شب برات نیڑے آندی ہے، نزدیک ہوندی ہے، تو بہت سارے سجن ایک دوجے تو اپنے موبائل فونز تو میسج کرن لگ وینے. ہوں تو مزید جی میں نیٹ تو میسنجر واٹس ایپ وغیرہ تے میسج دھڑا دھڑا آن لگ وینے کہ پورے سال میں کہیں کو کوئی تکلیف پہنچائی ہوئے تو اللہ دینا تے میں کو معاف کر دی وے. یہ مزاق ہے. دیکھو بخشش جیڑی ہے نا، جیڑی توبہ ہے، وہ پہلے تا انسان نے جے کو تکلیف دیتی ہوئے اندے کو معافی منگے. جو اللہ رسول دا حکم ہے معافی دا اور توبہ دا جیڑا رستہ ہے، پہلے تو جیڑے انسان کو تکلیف پہنچائیے اندے کو معافی منگے. اوکن معافی منگ کے تے وقت اللہ کو معافی منگے. ڈائریکٹ اللہ کو معافی منگے تو حقوق العباد معاف نہیں تھی دے. حقوق اللہ معاف تھی وینے جیڑے اللہ دے حقوقی نو براہ راست اللہ کو معافی منگن نال معاف شاید ہو ونجن. مگر حقوق العباد جڑے ہی نو پہلے جے کو رنج پہنچائے، جے نہ نقصان کیتا ہے، جے کو تکلیف پہنچائیے، پہلے ان دے کول معافی مانگ کے تے بعد اللہ کول معافی منگی. بعد اون توبہ تے قائم وی رہنا ہے کہ اگر انسان اپنی کوئی معمولات تبدیل نہ کرے، اپنی عادات تبدیل نہ کرے، اپنی فطرت تبدیل نہ کرے، جہو جیاں ہوے اوہ جیاں راوے تے اوہ جیاں ٹرا راوے تے ایک میسج تے او سمجھ گے جو میری شب برات دا حق ادا ہو گے. نہیں، یہ ان دی ذات کریم ہے کہ بخشش دے کتنے وسیلے بنائے، کیسی کیسی ہستیاں انہاں نال وابستہ ایام بھی یہ بابرکت ہیں کہ جدہ او ایام انہیں رحمتاں دے دروازے کھل وینے، مغفرت دے دروازے کھل وینے. یہ شب برات ہے. شب برات ہون دی وجہ بڑے عرصے بعد امت کو سمجھ آئی جدہ اس رات اللہ دی آخری حجت دا پہلا ظہور ہویا. تساں سارے مومنین کو اج دی رات کل دے دین دیاں برکتاں تے سعادتاں تے رحمتاں مبارک ہوں. اپنی تے تس سارے دی طرفوں وارث زمانہ امام القائم المنتظر دی بارگاہ اقدس دے وچ
اج دی مبارکباد پیش اور نال دعا کرنے ہیں کہ انہاں بابرکت ایام دا صدقہ محمد و آل محمد دا صدقہ اور خود امام زمانہ علیہ السلام اجل اللہ تعالی فرجہ دی ذات بابرکات دا صدقہ مولا دے ظہور دی اللہ پاک صاحب او عید دی کھاونا نصیب کرے. عرض ہے کہ ماشاءاللہ جواد علی شاہ بڑی تفصیل نال اور خوبصورت انداز وچ مولا دی آمد پڑھی، بہت تفصیل نال اور بہت خوبصورت انداز. مولا ان کی زندگی دراز کرے اور ان کی زبان وچ مزید تاثیر عطا فرماوے. گل یہ ہے کہ چونکہ امام دا انتظار ہے، امام المنتظر، امام القائم، اور زمانے دے بدل دے حالات دیکھ کے اساں جائیں عاجز تے پریشان حال مومن جتھاں زمانے دے حالات تو پریشان زیادہ تھیندے وینے ہیں، آئے دین ہر نمے دین بگڑ دوئے حالات تو اتھائیں اساں جائیں بے کس مومنین دیاں امیداں چی اضافہ ویدہ تھیندے کہ شاید زمانے دے حالات دے خراب پہ تھیندن تا شاید کوئی ظہور دے دین کوئی نیڑے پیان دے ہونے کہ بے شک جتھاں ظہور کو پہلے دے حالات انتہائی پریشان کنن انہاں پریشان کن حالات دے وچ پورے ایک اندھیری رات ظلم و جور دی جڑی چھاوے سی تے جڑی چھاونا شروع تھی گئی ہے تے اون دے وچ ایک روشنی دی رمق ہے مولا دے ظہور دی امید اون اندھیری رات دی ایک روشنی دی رمق ہے. جتھاں سا حالات تو پریشان تھی ہیں اتھیں ہی امید بھی نظر آندی ہے تے سارے دلاں کو ایک ٹھنڈک پہنچ دی ہے، ایک ٹھار پہنچ دے کہ شاید مولا دے ظہور دے آثار ہون لگے، ظاہر ہون لگے. امام علی نقی علیہ السلام انہاں اپنے دور کو خصوصاً امام زمانہ، امام مہدی، امام قائم اجل اللہ تعالی فرجہ دی آمد اور انہاں دی غیبت اور طولانی غیبت دے بعد انہاں دا ظہور ان دے واسطے اپنے مومنین کو ذہنی طور تے، عملی طور تے، نظریاتی طور تے تیار کرنا شروع کر دیتا ہے. امام علی نقی علیہ السلام دے دور کو اس گل دا مولا اپنے خصوصی مومنین، حالانکہ بہت زیادہ عباسی حکمرانہ دے پارے لگے ہوئے ہونے ہیں تے امام علی نقی علیہ السلام دا زیادہ تر وقت سامرج قید خانے گزر گیا. ان دے باوجود مولا اپنے خاص مصاحبین کو توتر نہ لے گا دے رہے کہ میرا فرزند حسن عسکری دا ایک فرزند سی، او اللہ دی آخری حجت ہو سی، او رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا آخری اور 12واں وصی ہو سی، خدا اون دے ذریعے اپنا وعدہ پورا کرے سی اور اسلام غالبہ سی اور حکومت الہیہ دا قیام ہو سی اور اللہ دا او وعدہ جڑا ہزاراں سال تو تشنا کام ہے، انبیاء دے دور گزرے تا مسلسل آزمائش گزرے، سرکار دو عالم دا دور گزرا، بڑیاں بڑیاں مشکلات گزریاں، 11 اماماں دا دور گزرا، تو سب بہتر جان دے ہو کتنیاں تکالیف، مصائب اور مصیبتاں دا سامنا کرنا پیا. تو اللہ دا ایک وعدہ ہے جہاں آس امید تے خدا دی کتنی مخلوقات اس آس امید تے ہے اور اس انتظاری چھے کہ الا ان حزب اللہ لہم الغالبون، کہ بے شک اللہ دی جماعت ہی غالب آ کے راسی. ہوں اللہ دا یہ وعدہ ہے جڑا سچ ہونا ہے اور مولا فرمایا کہ وہ میرے پوترے سارے قائم دے ذریعے ہوں. مولا دا زیادہ تر وقت تسے جان دیو قید وچ گزر گئے. امام حسن عسکری علیہ السلام دا جڑا دور ہے جس ٹائم امام علی نقی علیہ السلام دی شہادت ہوئی تے جناب امام حسن عسکری علیہ السلام دی ظاہری عمر مبارک صرف 22 سال ہے، بالکل نوجوان 22 سال.
فرائض امامت امام تو ہمیشہ دے امام ہونے لیکن ظاہری فرائض امامت 22 سال دی عمر سنبھالے اور اگو مسلمانوں دا عباسی حکمرانوں دا ایک ظلم و ستم دیکھو کہ صرف 28 سال دی عمر امام حسن عسکری علیہ السلام کو شہید کیا گیا. صرف 28 سال دا ایک نوجوان دیکھ گنو ظاہری طور تے 28 سال دی عمر بہت گھٹ دی عمر 22 سال کی امامت سنبھالی اور 28 سال دے وچ تھی. جی میں تسے سنتے پے آوے کہ سرکار دی والدہ ماجدہ بی بی ملکہ خاتون کیسر روم دی پوتری ہن اور عیسیٰ علیہ السلام دے وسیع حضرت شمعون دی نسل جو انہاں دی والدہ ہن. ٹھیک ہے یشوا بی بی دے والدہ نہ ہے ملکہ بھی آدھے ہیں اور چونکہ یہ یورپین ملک ہے اٹلی روم دا بادشاہ دی براہ راست شاہ روم جب کیسر روم آدھے ہیں انہاں دی براہ راست پوتری ہیں بی بی ملکہ نہ ہے لیکن یورپین جہاں زبانہ تے رومی زبانہ دا ایک اثر تے اتھا وہی اتھا تا کہ صاف ظاہر ہے کہ عربی زبان اور عربی کلچر ہے تو اتھا جڑا ہے انہیں تا بی بی دا نام ملیکہ بھی ہے اور سوسن بھی نہ لکھا گیا. ٹھیک ہے بی بی جل اتھا تشریف گیا ہے نرجس خاتون بھی آکھا گیا اور سیکل بھی آکھا گیا. ہر ریحانہ بھی بی بی دا ایک لقب ہے. مرد امام زمانہ علیہ السلام 15 شعبان 255 ہجری کو دنیا کو رونق بخشی اور یہ امام حسن عسکری علیہ السلام دا جیڑا 6 سالہ دور امامت ظاہری ہے میں عرض کی سادت ایمان ازلاں کو لبت تک امامت دی امامت دے لیکن ظاہری جیڑا 6 سال دا ایک مختصر دور ہے ان دے وچ ایک دفعہ ملعون متوکل عباسی مولا کو قید کیتا. ٹھیک ہے اور متوکل عباسی دے بعد جڑا معتمد عباسی ہے معتمد باللہ عباسی ان دے ظلم و ستم کو کم از کم شیعہ قوم اچھی طرح آگاہ ہے وہ کس حد تک بغض اہل بیت بندے دے اندر رہی اور مومنہ کوئی کتنی اذیت اور تکلیفاں پہنچیں. اس مولا تے ایمیں ٹائپ دا ہی کہ عزت اور پروٹوکول اور احترام ہے جی میں امام رضا علیہ السلام کو مامون رشید نے ولی عہد سلطنت مقرر کر کے شاہی اعزاز القاب دے کے اپنے زیر نگرانی رکھا ہوا آئی در حقیقت وہ ایک با عزت قسم دی قید ہے. ایمیں امام حسن عسکری علیہ السلام کو ایک با عزت قید دے طور تے پہلے دا متوکل عباسی قید کی تھا اس کے بعد معتمد باللہ جڑا ہے اس ملعون نے مولا کو ایویں رکھا ہوا ہے کہ مسلسل مولا دے اوتے بندے مقرر ہن اور مولا کو سامرا چ رکھا ہوا ہے. صاف ظاہر ہے کہ مولا دا سامرا کیا تعلق ہے لیکن سامرے امام علی نقی علیہ السلام دا رہن وہ بھی زبردستی دا ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام دا قیام وہ بھی زبردستی دا ہے. این دوران مولا بڑی کوشش کی تھی. اگر تسا میں ایک جنہیں کوئی گال کریں نہ پیوں تو میری گفتگو ایک غیر روایتی طور دی ہوندی ہے ایک روایتی ٹریک کو طریقے کو ہٹ کے ہوندی ہے. میری کوشش ہوندی ہے کہ خصوصاً نوجوان حضرات اور بچوں کو کچھ ایسی معلومات مل رہی ہیں جہاں انہوں واسطے بہت ضروری. ان 6 سالہ دور امامت مولا دی جتھا باقی امت دی رشد و ہدایت تے سارے معاملات تے خاندان اہل بیت کو سنبھالن سمیت سارے فرائض تے مولا دی توجہ رہی جڑی کرامنی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام دی. اتھائی مولا جاننے ہیں کہ میرے فرزند دی ایک بہت طویل غیبت ہونی ہے. کم از کم اون غیبت دے وچ ونجن کول پہلے اے جڑے میرے پیروکار ہیں جڑے محبان اہل بیت ہیں یا جنہاں کو شیعان علی آکھو انہاں کو اس غیبت دا کچھ سمجھ ہوئے کہ اس غیبت دا کے معنی ہے اور اس غیبت کو مایوس نہ تھی ونجن اور اس غیبت دے دوران او سرکار قائم دے وجود دے قائل رامن بجائے ہی دے کہ ایک طولانی غیبت دے بعد وہ گھبرا کے آکھیں کہ بھئی وہ بچہ کتھا ہے. کیوں کہ جی میں مولا دا ظہور ہویا تا مولا کہہ کو بھی نہ دکھائے گئے سوائے خاندان اہل بیت دے.
کہیں بندے کو اس گال دا علم بھی کو نہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام دے کوئی فرزند دنیا تے آ چکے اور مسلسل عباسی حکومت جیڑی آئی اور خصوصاً معتمد دی پورے جاسوس اور معتمد دے فوجی دستے اسے گلتے ہم کہ او جیڑا 12واں ہومنا ہے وہ این حسن عسکری دا بیٹا ہومنا ہے، لہذا کہیں ذریعے ان بچے دا خبر ملے اور ان اے بھی احکام جاری کیتے ہوئے ہم کہ اگر ان بچے دا کتھائیں تھوکو کتھائیں موجودگی دی اطلاع تھی وے تا میدے تک پہنچن تے اجازت گھنن دی ضرورت کونی، ان بچے دا سر محروا یعنی یہ کہ دیر نہیں کرنی، بس میرے کو پوچھن دی لوڑ نہیں، میرے کو اجازت گھنن دی لوڑ نہیں، جدہ بھی یہ نہیں کام ہے تو بچے کو فوراً قتل کر دے۔ اے جائیں حالات ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام اپنی شہادت تو 5 دن پہلے، صرف 5 دن پہلے، ٹھیک ہے نا، مولا دی شہادت کدھر تھی 8 ربیع الاول 60 ہجری 260 ہجری، ٹھیک ہے نا۔ 5 دن پہلے مولا 40 ایسا مومن اپنے ایسے صحابی جڑے ایمان کردار عقیدے جتنا پختان جنہ تے مولا کو یقین ہے، صرف مولا نے اپنے حویلی دے اندر پردے دا اہتمام کیتے، 40 صحابی گھر دے اندر بلائے وقت مولا گھر تشریف گن گئے جلے بہر آئین تو سبز لباس ملبوس ایک بچہ مولا نے اپنے سینے نال لایا ہویا ہے، مولا آئین صحابہ کھڑے تھی گئے 40 بندے، مولا فرمائے بہ گئے، مولا مسند تے بہ گئے تے اس بچے دا روح صحابیاں دو کی تھی اور مولا فرمائے کہ اے قائم ہے، دے ذریعے اللہ دے وعدے پورے تھی سن، اپنی مخلوق نال کیتے گئے وعدے پورے تھی سن، اے او قائم ہے جن رسول اللہ نے بشارت دیتی ہے، اے او ہے جن ذریعے اللہ این ظلم اور گناہاں بھری دھرتی کو عدل و انصاف نال اور اپنے نور نال بھر دے سی، اے میرا فرزند ہے اور تساں یاد رکھے کہ اے تھوڑا امام ہے، ایکو ول تساں نہ دیکھ سو، میں 5 دن بعد شہید کر دیتا ویسا، اے غیبت اختیار کر ویسی اور ان دی غیبت بہت طولانی اسی اللہ دے امر نال، اور ان طولانی غیبت دے بعد اللہ دے امر نال اے ظہور کرے سی، بندہ آکھا بھی مولا تھوڑی مہربانی کہ تساں آخری حجت دا سکو زیارت کرا دی تھی، دیدار کرا دی تھا۔ پوچھا گیا کہ مولا کتنا لمبا او دور انتظار ہے، کتنے عرصے بعد ظہور ہو سی؟ مولا فرمایا این میرے فرزند دا دنیا تے ظاہر ہونا اور قیامت دا دین، اے اللہ دے راز انہیں کوئی نہیں جانتا، جنہیں قیامت دا کوئی نہیں جانتا انہیں این فرزند کوئی ظاہر ہے، میں تو آپ کو اج نہیں کہتا۔ 40 بندے زیارت کی تھی امام دی، مولا حرم سرا دے وچ گن گئے شہزاد، 5 دن بعد امام کو زہر دے کے شہید کر دیتا گیا۔ حسب دستور بڑیاں ظلمنیاں داستانہ، بڑیاں کہانیاں لمبی اور طویل مضمون ہیں، بہت ساری گالی تو جان دی ہو۔ مولا نے ظہور غیبت فرما کی تھی، منظر عام تو مولا غائب ہو گئے۔ ہن اس دے وچ مولا تقریباً 74 سال انہیں گزرے، اس واقعی امام دی شہادت دے بعد مولا دا منظر تو ہٹ بنے، کیونکہ اس وقت بھی فوراً مولا دی شہادت دے بعد ہی عباسی فوج اندر داخل تھی گئی، وہ جرا سرداب امام زمانہ تسا ہن مانگ دے دیا ہو، ہن تو وہ زیارت واسطے مجھا کو کھلا کر دیتا کہ اس سے ہوئی خفیہ جا آئی، لیکن انہوں کو اطلاع ہو گئی، پہلے فوج اتھا گئی تو خالی ملا، بعد اہل بیت دیاں بیبیاں تک کو قید کیتا گیا اور بڑے مظالم ویک ہے، لیکن امام زمانہ تو انہوں کو صاف ظاہر ہے کہ اللہ دا امر ہی پتہ نہ لگا، لیکن وہ 74 سال کوئی ایسی مصلحت ہے، کوئی ایسی حکمت عملی ہے کہ وہ ذاتاں آپ جاندیاں یا اللہ دی ذات جاندی بہترین گال کو کہ وہ 74 سال دا کے مقصد ہے؟ یقیناً ان کا یہ مقصد ہے کہ چونکہ امام زمانہ علیہ السلام دی زیارت
انہاں 5 سال اچ کہنا ہی کیتی ہوئی سوائے مخصوصین دے تا احتمال اس گال دا ہے کہ لوگ اے نہ سمجھیں کہ کوئی بیٹا ہے ہی کونا ہوندا تا اسی کراں ڈٹھا ہو گیا وہ کتھا آئی بیٹا تے وہ کیویں گال ہے شاید وہ عباسیاں قتل کر چھوڑا ہوئے شاید وہ 12واں امام پہلے ہی بچپن ہی قتل دی اور اس ٹائپ دے ابہام اور غیر یقینی صورتحال کو مومنین کو بچاون واسطے امام زمانہ 74 سال اتنی سامرت مضافات گزار دی کہہ کو نل نس دے تے مومنہ کو مل دے کدہیں براہ راست مل پونے ہیں کدہیں کہیں بندے دے ذریعے اپنے کہیں صحابی دے ذریعے کوئی پیغام رسانی کر دینے ہیں ایک گال حکومت تے بنو عباس کو بھی پتہ ہے کہ او محمد جہاں لقب مہدی ہے اور جیکوں ابو القاسم اور ابو عبداللہ دیاں کنیتاں ملی ہوئی ہیں نے او اپنے والد دی شہادت تے 5 سال دی عمر چھئی اور غیب ہو گئی ہے اور اتھائی موجود ہے بہت سختیاں مومنین تے تشدد چھاپے قیداں مومنین دے گھراں تے چھاپے 74 سال مولا ایویں انہاں دے نال رہے 74 سال دے وچ مومنین کو یقین کامل ہو گیا کہ امام 12واں ہے وہ جلے ساگو جدہ چاندے کہ ہدایت کر دیں دے استغاثہ کریں مدد کر چھوڑیں دے عباسیوں کو نہیں دستا موجود ہونے ایک ہوا دن غیبت صغرا 74 سال یہ غیبت صغرا کیوں آئی وہ آپ بہتر جانیں جو اساں سمجھے ہیں تو وہ گال آئی کہ مولا دا وجود دا ادراک ہوئے مومنین کو مولا دے وجود دا احساس ہوئے مولا دے وجود دی معرفت ہوئے مومنین کو تاکہ جنہیں ایک طولانی غیبت جب غیبت کبرا آکھا گے جنہیں مولا او اختیار کریں تا مومنین دے دلہ چاہے یہ بہام یا شک پیدا نہ تھی کہ کوئی 12واں امام نعوذ باللہ ہوئیں ٹھیک ہے ان دے وچ ایک واقعیت یا ایک عباسی حکمران ہے بہت ملعون قسم دا اور ظالم اور انسان ہے معتزد باللہ جدہ اوندا دور آیا اون پورے دور ہی کوئی ایک ایسا دین نہیں ہوندا جنہ مختلف گھراں تے چھاپے نہ ہونا وہ ایک جنون ہے کہ وہ آدھا یو حسن عسکری دا بیٹا کتھے وہ اتھائی ہے اتھائی موجود ہے سامرا دے وچ مختلف جائیاں دے وچ بغداد دے وچ روز چھاپے ہونے ٹھیک ہے اور ایک مشہور واقعہ لیکن امام میں زمانہ علیہ السلام دی غیبت صغرا کو تقریباً 19 سال گزر چکے ہم تے ایک مکان یا اپنے مکان مولا دی موجودگی دا اطلاع ملی حکومت کو کیویں کہ ایک تہ خانے چو قرآن دی آواز آنی پئی وہ تو مسلسل اسٹوک جو نے انہوں نے تہ خانے چو قرآن دی آواز آنی پئی ہے خبر پہنچائی گئی ایک لشکر کثیر حملہ آور تھیا انہاں گھیر کی دا گھر کو او تھئی موجود ہیں وہ جڑا انہاں لشکر دا سربراہ ہی معتزد باللہ دی طرف وہ آخر یہ تک میں نہ آخا تو اسے گھیرا پا کے کھڑے رکھا کوئی حرکت نہیں کر کافی دیر گزر گئی اس دے بعد جلے وہاں کا اندر بنو خود اندر گیا تہ خانہ کو خالی ملا باہر نکل آیا وہاں کہ کمال ہے ایک بچے تے قرآن پڑھن دی آواز آئی پورے مکان وچ بچہ کو نہیں تہ خانہ میں آپ دیکھ آیا تے وہ فوجی حیران تھی کہ دن تے بچہ تہ خانے چ نہیں وہ تے تھوکو کی میں پتہ ہے تہ خانے چ نہیں وہاں کہ تہ خانے چ ہے لیکن ایک بچہ ہے بڑا خوبصورت ہیاں اے تہ خانے چ نکلے اے سارے سامنے گزرے تے اینے نکل گئے تے کو نظر نہیں آیا او جڑا جرنیل یوم لون ادائی نہیں میں تو نہیں ڈٹھا کیا تھوکو نظر ہے انہاں کے بالکل سامنے ہے تو ہمارا کیوں نہیں انہاں کے تیدا حکم ہے جو نہیں ہلنا سا کھڑے رہے اساں کہ بھئی شاید کچھ نہیں آکھنا وہ ہی سپاہی کو نپ کے آکھے وہ بچہ ڈٹھا ہی انہاں کے بالکل گزرے کوئی ایک بندے کو وہاں کے سارے نہیں تو یہ جائیں واقعات آندے رہے
یعنی اے او دور جلے مولا دی کوئی نہ کوئی جی میں آپ کو کوئی جھلک اتنی نظر آویں گئی دشمنوں کوئی مولا ای مولا دی مسئلہ ہے نا دشمنوں کوئی جھلک دکھا رہی تھی وہ مطلب ان کو پتہ نہ لگا وہ سارا لشکر جیرا تلوارا این کر کے کھڑا ہی مولا ای میں لگے وہ دن بھائی وہ بچہ ہوا کہتے ہیں سامنے لگے ای میں مومنین ہوئے تھی 74 سال گزرا میں اپنے مضمون کو سمیٹا بہت طولانی گل 74 سال گزرا تے مولا کو جلے سارے مومنین کو احساس روا کی دا کہ امام موجود بھی ہیں اور غیب بھی ہیں تو مولا غیبت کبرا اختیار کی تھی غیبت کبرا صاف ظاہر ہے کہ بڑا عرصہ گزر گیا تے اجاں تے جاری ہے وہ دور انتظار تے انہاں دے ظہور دیاں پیشین گوئیاں او صاف ظاہر نبی کریم بھی کیتیاں تفصیل نال کیتیاں اور سادہ تا ایمان ہے او سادہ 12واں امام ہے او نبی دا 12واں وسیع ہے نبی دا 12واں جانشین ہے انہاں آمن ہے اور اہل سنت دیاں کتاباں دے وچ او حدیثاں موجود ہیں جن دے وچ امام مہدی دا ذکر ہے اور بار بار صحیح بخاری اور مسلم ابن ماجہ تو گن کے ساریاں کتب تو بھریاں پیاں جن دے وچ اہل سنت دیاں کتاباں وچ لکھا گئے نبی پاک دے فرامین کہ قیامت اون ویلے تک نہیں آ سکتی جڑا میری نسل وچوں میرا ہم نام اور ہم شکل ظہور کرے سی اور اللہ اون دے ذریعے ایک اسلام کو غالب بنے سی دنیا تے اور اسلام نافذ تھی سی اور لوگوں کو اسلام دے فیوز و برکات اور ثمرات مل سکے تو وہ بھی اس گال دے قائل ہیں البتہ اہل سنت دے کچھ معاملہ سارے کو تھوڑے جائیں اختلافات ہیں انہاں چو اکثریت لوگ جن کے اس دور دے قریب انہاں دی ولادت ہو سی تے وہ 40 سال دے تھی سن تے ظاہر ہوئے سے اس ٹائپ دے گال ہے ان وچ زیادہ تر چونکہ یہ معاملہ ہوندا ہے کہ بہت سارے لوگ اس گال دے اگر انہاں دے این گال دے قائل ہیں کہ وہ موجود ہیں اور غائب ہیں تب وقت انہاں دے والدین بھی مننے پوسن تے وقت کائنات وچ امام مہدی علیہ السلام دے والدین امام حسن عسکری علیہ السلام تے بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا دے علاوہ کوئی نظر نہیں آندے جو امام حسن عسکری علیہ السلام کو مننا پوے تب امام علی نقی کو مننا پوندے امام علی نقی کو امام حسین امام حسن تک مننا پوندے مولا علی کو مننا پوندے جداں 12واں امام اور امام غائب اور امام منتظر اور امام منتقم مننا ویندے تب پچھلے 11 پچھلا کو مننا پوندے جداں پچھلے 11 کو مننا پوندے تب بہت ساریاں گالیاں ہوئے زیرو تھیاں وینیاں تو اس گالوں بہرحال مسلمانوں دے بہت سارے طبقات دا سادہ ایمان بطور شیعہ اسنا عشریہ سادہ ایمان کامل ہے کہ سادہ امام موجود ہے اللہ دے حکم نال غیب ہے آسی بشارتہ موجود ہیں ہوں مختصراً میں یہ گل آکھاں کہ بھئی آسن جو صحیح کی میں آسن جی میں تھوڑی دیر پہلے عرض کی تھے کہ مولا فرمایا اور سارے امامہ فرمایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میرے قائم دا ظہور تے قیامت ایسے راز ہیں جڑے اللہ دے راز ہیں کہ جدہ کوئی بندہ آکھے کہ فلاں تاریخ کو قیامت ہے یا فلاں تاریخ کو قائم دا ظہور ہے تو وہ قضا ہو سکے ایسا راز ہے کہ تاریخ جڑی دسے وہ قضا ہو سکے تو ہن دسیاں گئی نشانیاں مومنین نشانیاں بڑی کثرت نال ہیں ہر امام دسیاں سرکار دو عالم دسیاں پیچھو 11 اماماں دسیاں ان دے وچ کچھ عمومی ہیں کچھ خصوصی ہیں عمومی کیا ہے عمومی حالات دسے گئے مثلا سب تو پہلے میں آکھاں بھئی علماء دے حالات دسے گئے بھئی علماء کیسے ہو سن بھئی علماء اور قاری قرآن ایسے ہو سن جڑے ریاکار ہو سن وہ کوشش کرے سن کہ انہاں دی عبادت ریاضت لوگاں دے کو شو تھی وے اور زیادہ تو زیادہ ایک ریاکاری کرے سن تاکہ لوگ انہاں دی عزت کرے اور انہاں دے علم اور پرہیزگاری دی لوگاں تے دھاک بہ پئی ٹھیک ہے ایویں جڑے علماء و فقہا ہو سن اکثر او انہاں دا جڑا نشانہ ہو سی او پیسہ ہو سی ہر وہ کام کرے سن علماء و فقہا جن دے نال انہاں کو نام نمود ملے شہرت ملے اور پیسہ ملے اور علماء اور فقہا آپس وچ اختلافات دا شکار ہو سن اور امت دی اصلاح انہاں دا مقصد نہ ہو سی جڑا علماء دیاں اعلی طبقے دی یہ حالت ہو سی تا باقیاں دی تساں آپ کرو اتھائیں اے بھی نشانیاں چھے
کہ بہت سارے لوگ ان دور دے وچ ایسے ہو سن جڑے آپ کو نائب امام آکسن. اے مستند شیعہ کتب لکھو ہے کہ بہت سارے لوگ امام دے نائب ہون دا دعویٰ کرے سن اور اگو جڑے قریب دے دور وچ نبوت دا دعوی ہون لگ ویسی اور 60 بندے نبی ہون دا دعویٰ کرے سن. ٹھیک ہے. انہیں عمومی طور پہ دسا کہ ناچ گانا بہت عام تھی ویسی اور فیشن تک دسے گئے. مولا علی کوفہ دے ممبر تے خطبہ کیتا انہوں نے چاہیے کہ لکھا کہ عورتاں اپنے وال ایویں بڑھا کے رکھ سن جی میں اٹھ دی کوہان ہوندی ہے. ٹھیک ہے. اچھا نہ لکھا گیا کہ اس دور وچ عورتاں ایسا لباس پہسن کہ وہ لباس پایا ہویا ہو سی مگر نہ ہو سی. کوفہ دے ممبر دے مولا فرمایا. ٹھیک ہے. اور مولا دا یہ فرمایا کہ مولا فرمانے اپنے جناب میسم کو فرمایا کہ میسم اے جڑی جات ہوں اسا گزر دے پائیں اتنا تیری قبر بن سی. اچھا اگلی کیسے عاشق ہیں وہ پریشان نہیں تھے. وہ دن مولا تمہارے کو پڑے نہیں کیسی گل نہیں آخا ہونا کہ مولا کیوں بن سی کہ اچھا اتنا مولا تمہاری قبر کو پڑے نہیں. مولا فرمانے نو ٹھیک دور آسی نیڑے تے پرے دی گال نہ رہ ویسی. ٹھیک ہے نا. 1400 سال پہلے علی کوفے دے ممبر تے آدے پہ ایک دور آسی نیڑے تے پرے نہ رہ ویسی. کی میں مولا فرمانے ہر گھر وچ ایک شیشہ ہو سی جنال دنیا ہی پہ کو کری میں نیڑے دے سی. دے الفاظ ہی مولا ہر گھر دے وچ ایک شیشہ موجود ہو سی جن دے ذریعے دور دیاں چیزاں قریب آ سی. ٹھیک ہے. ایسیاں عجیب عجیب نشانیاں. مولا فرمائیں کہ او دور بھی بڑا اسی جڑے لوگ آسمان دو ونجن دیاں کوششاں کرن لگ ویسے. ٹھیک ہے. اور لوگ مسجد تک آسن تے او ہی پہیے والی سواری تے سوار ہو کے آسن. مسجد تک آمن واسطے بھی وہ پہیے والی سواری تے آسن. اس وقت پہیے والی سواری دا کوئی تصور کون. لا تعداد اس ٹائپ دیاں نشانیاں ہیں جڑیاں موجودہ دور ظاہر ہو چکی ہیں. مولا فرمایا بدکاری عام ہو ویسی پوری اسرات امراض ہٹ پیسن ایسی ایسی امراض ہو سن جنہ کہ سنا نہ ہو سی. ٹھیک ہے. اور انسان اتنی بیماریاں تے دکھاں تے موت دا شکار تھی سی کہ دنیا دی 2 حصے آبادی مک ویسی. 2 حصے آبادی مک ویسی 3 حصہ رہ ویسی. جناب کمیل پوچھا کہ مولا یہ 2 حصے کیویں مرسی. ہی کے حصہ یعنی 3 دنیا دے 3 حصے کرو تے 2 حصے ختم تھی سی. ہی حصہ سفید موت نال مرسی. ہی حصہ سرخ موت نال مرسی. کمیل عرض کی تھی سرخ موت کیڑی تے سفید موت کیڑی. مولا فرمایا سرخ موت قتل و غارت سفید موت ایک وبا ہو سی. جنرل ایویں لوگ مرسن کہ صبح اٹھانا والا شامل مر چکا ہو سی اور رات کو خیر نال سمانا والا صبح نہ اٹھ سی. اور شیاطین آزاد ہو سن اور دکھ بیماریاں مصیبتاں عام ہو سن. فتنے اتنے عام ہو سن کہ تسا دیکھ سو کہ ایک بندہ ظاہری عبادت گزارے خدا رسول دا تابعدار ہے نمازی ہے قاری قرآن ہے اچھی زندگی گزریں دے. تسا دیکھ سو کہ وہ ایسا کوئی نظریہ بیان کرے سی کہ تسا حیران ہو ویسو کہ اندے اندر تا شیطان چھپا ہوئے. ایک کیا دا پہ یا وہ کوئی ایسا عمل اندے کل سرزد تھی سی کہ تسا حیران ہو سو کہ یہ انسان ہے یا شیطان ہے. اسے عبادت گزار دی تو سمجھ نہ آسی. پر اے جنیاں نشانیاں ہی اللہ تعداد نشانیاں. کچھ خصوصی نشانیاں ہی جہدے وچ شام دی جنگ دا کثرت نال ذکر ہے سارے فرامین کہ شام دی جنگ اہل شام کو پناہ نہ مل سی. شام برباد تھی ویسی. جلا شام برباد تھی حدیثاں رسول پاک دیا جنا اہل شام برباد تھی کہ فریادہ کریں تو سمجھ بنو کہ قائم دا ظہور قریب ہے. امام سجاد علیہ السلام کو ایک بندے عرض کی تھی مولا تھوڑے قائم دا ظہور قدم سی. مولا فرمانے جڑا نجد اور یمن دے درمیان ایک بڑی باز ہے تھی سی. نجد
ریاض دا علاقہ سعودی عرب، کیونکہ مکہ مدینہ کو حجاز آکھا ویندا ہن انہاں نام تبدیل کر دیتے. نجد اے اوریجنل اے جتھوں اساں بابی نظریات اللہ کو نجدی آدھے ہیں. یہ نجد اور یمن او جنگ بھی لگی ہوئی ہے. وہ وڈی بھاگ پتہ نہیں کوئی ایٹم بم ہے کوئی میزائل ہے، لیکن امام سجاد دا فرمان کہ نجد اور یمن دے درمیان ایک وڈی بھاگ ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایویں ہے کہ کئی ملکاں تے اہل حبش قابض ہو وے سن، کثرت نال نصارا دنیا دے زیادہ تر ملکاں تے حکومتاں کرے سن. یورپینز کریں دے پین، کرسچینز نصارا وہی. ٹھیک ہے. اکثر مسلم ملکاں تے انہاں دے قبضے تھی وے سن. ترکی دے عروج اور قبضاں دا بھی ذکر ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ اتنی نشانیاں ہیں کہ میں انہیں موٹیاں موٹیاں نشانیاں جنہاں دے بارے بڑا واضح یعنی پرومیننٹ نشانیاں ہیں، وہی اگر میں تو سناواں تو کم از کم 200 نشانی تو وہ پرومیننٹ ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھو انہاں جو چھوٹیاں موٹیاں تو ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں. حادثات دا عام ہو جانا، آبادی دی کثرت، پر اسرار بیماریاں دا عام ہو جانا، فحاشی و بدکاری عام ہو جانا. ٹھیک ہے. نال مولا ایک نشانی کی تھی. مولا فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کہ محمد و آل محمد دا ذکر لوگوں کو ایک بار تے بوجھ لگن لگ وے سی. صحیح. محمد و آل محمد دا ذکر لوگوں کو بوجھ لگن لگ وے سی. ٹھیک ہے. ایویں مت کوئی وڈیاں نشانیاں. مولا فرمانے اس سے ابتلا تے مصیبتاں دے وچ کچھ وڈیاں نشانیاں ظاہر ہو سن. ٹھیک ہے. وڈیاں نشانیاں دے وچ آخری جڑیاں 5 نشانیاں ہیں وہ انہاں دے وچ ایک لکھا ہوئے دجال دا خروج. ٹھیک ہے. اچھا دجال ملعون دے متعلق میں مختصراً دسی ونجا، بچے بیٹھے اتنا کتاباں پڑھن دی کہ وقت نہیں ہوندا تے اج ایک خصوصی رات ہے اور دیر تو تھی چکی ہے، لیکن مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دا فرمان ہے. مولا فرمانے کہ اے بنی آدم تیری نیندر کتنی بری ہے. اے بنی آدم تیری نیندر کتنی بری ہے جیڑی تیری مختصر زندگی کو مزید مختصر کر دیں دی ہے. اگی تیرے کو تھوڑا وقت ہے تو وہی تو سم کے گزار چھوڑے نے. تو گل ہے کہ رات کافی گزر چکی ہے، لیکن دو گل میں آخر دی اجازت منگ سا تھوڑے کو. ٹھیک ہے. دجال کیا ہے؟ دجال جدہ تسا پڑھ دے ہو نا شیعہ سنی کتب دے وچ، مسلمانوں دے سارے مسلک دے کتابیں دے وچ پڑھ دے ہو تا دن دجال ظاہر ہوگا، پیدا ہوگا. تسا کہیں شیعہ سنی کتاب ہی نہ پڑھا ہو سی. اہل سنت جی لکھا ہوئے ظاہر ہوگا، تھوڑیاں کتابیں جی لکھا ہوئے ظاہر ہوگا. ظاہر تا ہے نہ مطلب ہے. ٹھیک ہے. دجال ملعون دی پیدائش نبی پاک دے دور تے. میں مختصر جی تھوڑی گل سنا تاکہ تھوڑے معلومات ہی جو اے ملعون مدینہ کو کوئی 3 فرسخ یا اتنا ایک بیر ایک جا ہی اتنا پیدا ہویا. جیڑی رات اے جمع اون رات دے وچ ایندا قد 3 گز تھی گیا. اگلے 40 دن دے وچ او بہت قوی الجثہ تے طویل القامت تھی گیا. 40 دن چو بے تحاشا ودھا. ٹھیک ہے. اون دی جڑی سجی اکھ ہے او نہ ہون دے برابر آئی تے کھبی اکھ وڈی تے روشن آئی میں تیز شیطانی چمک علی تے سجی میں برائے نام جی میں نہ ہوئے. ٹھیک ہے. بڑا عجیب و غریب شکل، بہت منحوس. نبی پاک کو دی اطلاع ہوئی کہ ایک ایمیں بچہ جمع ایمیں ودھے 40 دن دے جو کوئی شے تھی گے تے او لوگوں کو گمراہ کریندا ویندے تے او تو بہت تھوڑے دیاں دے وچوں جوانے تے جواناں کولی بہت وڈے تے او تو بڑا کفر و شیطانیت پھیلانا. مولا خود گئے نبی کریم. ٹھیک ہے نا. تے مولا کو آکھا بھئی باز آون. او جینے نبی پاک کو ڈٹھا نا او تو جنون پاگل تھی گیا.
اون پوری طاقت تے شیطانیت نال سرکار تے حملہ کیتا. ٹھیک ہے نا. اون جلے حملہ کیتا تے جناب سلمان فارسی کو تلوار ماری نال نبی پاک دے. او تلوار کو صحیح لگی تے وہ کافی زخمی تھی کہ ڈٹھا تے اون نہ منی گال. نبی پاک جب کوئی گل نہ منی تو سرکار مدینے تو واپس ول پے. او زخمی حالت ہی دوبارہ اٹھا تے اون ایک بوں پہاڑ جیڑا پتھر سرکار دعا کے سٹا. ٹھیک ہے نا. یعنی وہ کوئی ایک جنون تاری تھی گیا کہ ای ہوتا ہی اگر ای کو مار گھنو نا شیطان دا نظریہ آئی نا اگر ای کوئی مار گھنے تو اگلی گالوں میں مکو ایسی ساری ایو ہی تہے جاندی کو چلنی ہے اور جاندی آل چلنی ہے اور اسے دے وسیع ہونے قیامت تک. لہذا یہ گالوں نہیں مکو. وہ پتھر نہ لائے تے جناب جبریل وہ جڑا پتھر ہے وہ پراں تے جھل گیا. پورے پہاڑ جڑا پتھر ہے وہ سرکار دے مدینے میں اندر سٹا. تمہیں ملتا ہے کہ وہ جناب جبریل کا تھا. اون دے بعد او دوبارہ یعنی وہ نہیں رہندا پیو سرکار دے ونجن تک او سرکار مدینے پہنچے تے دجال شیاطین دا ایک لشکر کثیر جمع کیتا تے اون آکھا بھئی سارے شیطان جنات اون اکٹھے کر کے اون آکھا بھئی میں بھی بہت طاقتور ہاں او این پورے مدینے تے اٹیک کرو حملہ کرو ہر شے کو تہس نہس اور تباہ کر دے. اور اگر سرکار دو عالم داخل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر ای کو ہمارا نج کامیاب تھی گئے تو بد قیامت وی نہ بد ہر شے ساتھی بدگال موقع سی. جب وہ لشکر حملہ کرن آیا تے جناب جبرائیل وقت نازل تھے. ٹھیک ہے. تے انہاں کو مطلب روایات ہی مل رہے کہ جی میں اساں دیں خطی گدی اتھوں نب کے جبریل چاہ کے. ٹھیک ہے نا. اون ون کے تے نبی پاک کو آکھا بھئی کو ہن کے کر ابو بکر لجپال ہیں انہاں فرمایا کہ این ظاہر تھیونا تہے این دنیا کو گمراہ کرنا تہے تے ای کو ایک جزیرے دا سرکار فرمایا اون جزیرے قید کر چھوڑ وقت جڑا گمراہ کرے سی تے لوگاں دی ازمائش دے ذریعے تھیونی ہو سی تھی سی تے ای کون دیکھ لگی. نہیں تو وہ پورے عرب کو مارو وہی اون تے میرا طاقتور ہے جلے باقی تو چھوڑو حملہ ہی سرکار تے کریں دا مطلب اون دا اندازہ کرو. تو او تداں کو لو قید کیے ملعون جڑے کہ جزیرے چ اللہ دی ذات بہتر جان دیے. اے ملعون او زنجیراں توڑ کے نکل سی. ٹھیک ہے. ایویں سفیانی دا خروج ہے. اے اہل سنت دی کتاباں چ یہ لفظ لکھا ہے سفیانی. شام وچوں سفیانی نکل سی. ایران وچوں دجال نکل سی. اصفہان دے کئی علاقے چوں نکل سی. ایک یہودی گھر چوں برآمد تھی سی. اور اتفاق دی گال ہے کہ صدیاں تو ایران مسلمان ہے اور انہوں تھا تو مطلب ایک مسئلہ کہ شیعہ دے تاہدی کو مدی حکومت قائم ہے مگر اصفہان وچ یہودی اجاں ایران دے پین تے انہاں کو اپنی مذہبی آزادی ہے اور روایات یہ ہیں کہ اصفہان دے یہودیاں جو نکل سی. سفیانی جے رہے ان دے بارے اہل سنت لکھائی ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد جے ایک متعصب قسم دے اہل سنت عالم وی ان دے بارے لکھے اور امام مہدی دے بارے ڈاکٹر اسرار احمدی بڑا لکھے کہ ہاں واسی اور نبی دا آخری وصی ہو سی. ٹھیک ہے نا. وہ گل تھی وینی کہ بھی جڑی اہل تشیع آدن وہ نہ ہو سی تے وہ بھی ہے لیکن آسی چلو آن دے تکائے دیں. ہن اس سفیانی دے بارے علماء امامیہ بعض لکھ گئے کہ ان دا نا او سفیانی کو آکھا ویسی کہ ابو سفیان دی اولادی چو سی شامی چو اٹھ سی اور ان دا نام معاویہ ہو سی. اصل نام سفیانی جڑے او سارا لکھا. ایک یہ نہیں کرنا ہے. ایک یمنی نکل سی یمن چو اوہی بہت طاقت نال اٹھ سی تے ان دے نال ہی بہت لوگ ہو سی. لیکن جڑا یمنی ہو سی وہ مومن ہو سی. او مولا دی حمایت اور نصرت واسطے لوگ جمع کرے سی تے یمنی چو بڑی طاقت نال اٹھ سی اور وہ امام دا نصرت واسطے لشکر گن کے نکل سی. ٹھیک ہے. ایویں بہت سارے واقعات ہیں. سورج تو ایک چنگھاڑا سی
بہت وڈی آواز آسی ٹھیک ہے ایویں چند بھی شبیہ ظاہر تھی ویسی واضح ٹھیک ہے اس ایجے حالات دے وچ الغرض جس ٹائم وہ ساری نشانیاں پوریاں ہو ویسے اور بعض دادے نا بھئی اتنی نشانیاں اساں آدھے ہیں کہ پوریاں تھی گئی ہیں صحیح اور اتنی نشانیاں اجاں ظاہر تھی نہیں تے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرمائے کہ اگر سادے قائم دے ظہور صرف ایک رات بھی باقی رہ گئی تو خدا دی ذات اون رات کو اتنا طویل کرے سی کہ اون ایک رات دے وچ ساریاں نشانیاں مکمل تھی ویسے اور آخر ایک ایسا ویلا آسی کہ ایک تاریخی جگہ نہ ہے مکے دے پاسے مدینہ آلے پاسے کل مکے دو رخ تے او اکثر کے امام زمانہ ایویں ٹرسن کوئی اثر دا ٹائم ہو سی دیگر ہی کل اور انہاں دے انو کثیر تعداد ایک بھیڑاں دا اجڑ ہو سی مولا حسین دے بہت ساریاں بھیڑاں حسین مولا دے نہیں اور مولا انہوں کی میں حقلے دے آندے حسین تے بہت سارے لوگ دیکھ سن تے وہ اکثر انہاں دے ذہنی چ نہ ہو سی کہ ای کی میں مہدی ہے کہ ای تو شاید کوئی زمیندار ہے یا اپنی بھیڑاں گن کے بتا مولا ایویں جلے مکے دے نیڑے داخل تھی سن تا اگو جبریل تے میکائیل منادی کرن لگ ویسن وہ اگو آسن منادی کرن لگ ویسن کہ اے اولاد آدم قائم آل محمد دا ظہور ہو گئے اللہ دی آخری حجت آ گئی لوگاں کو آواز آسی لوگ توجہ نہ کرے سن مولا اسے حالتی مولا رات کو کابج پہنچ ویسن ٹھیک ہے کابج پہنچ ویسن تے مولا جس ٹائم اذان ہو سی اذان نے سی اور اعلان ہو ویسی پوری کائناتی جبریل منادی کر دے سی کہ قائم دا ظہور ہو گئے قائم دا ظہور ہو گئے قائم دا ظہور ہو گئے اتنا مولا دعا منگ سن کہ اللہ میرے انصار کتھاں انہاں کو بھیجنا تا جتھاں جتھاں جیڑے دور دیو ہستی جیڑے 313 انصار ان امام دے او آنے واحد اچ جمع تھی سن چاہے وہ جیڑے زمانے دیو سن تے جیڑے علاقے دیو سن مختلف زمانہ چوئی مومنین بعض بندے سمجھنن کہ مومنین 313 ہو سن نہ مومنین لکھاں کروڑوں ہو سن او انصار خصوصی ہیں 313 پہلی جنگ اسلام دی جنگ بدر نبی پاک ان 313 بندے نال آخری جنگ 313 انصار ٹھیک ہے اچھا این صورت جل او پہنچ ویسے ان دے بعد ایویں ہو سی کہ عیسیٰ علیہ السلام جڑے تو آپ کو پتہ ہے کہ آسمان تے موجود ہیں او واپس آسے اور انہوں نے بارے لکھا گئے کہ کتابوں نے کئی روایات مل دیں بعض روایات یہ مل دیں کہ مولا جامع دمشق یعنی مسجد دمشق جیڑی ان دے مشرقی منارے تے آ کے ہک ہاتھ انہاں دا سجا جبریل دے مونڈے تے ہو سی کھبا ہاتھ جناب عیسیٰ دا جناب میکائیل دے مونڈے تے ہو سی تے ایویں آ کے جامع دمشق دے مشرقی منارے تے پیر رکھے سے نا مونڈے تے ہو سی تے ایویں آ کے جامع دمشق دے مشرقی منارے تے پیر رکھے سے نا وقت روایات چاہے کہ امام زمانہ انہوں کو گھنر ویسے ٹھیک وقت جدہ کعبے دو آمد ہے کہ سب تو پہلی بیعت جناب عیسیٰ علیہ السلام کرے تھے کیونکہ جس ٹائم اذان تھی سی تے مولا اٹھ کے کعبے دے قریب ویسے تو مولا اپنا سجا ہاتھ ایویں ظاہر کرے سے جدہ وہ سجا ہاتھ ایویں ظاہر کرے سے تو وہ جی میں موسیٰ علیہ السلام سجا ہاتھ چہنے آن تو انہوں نے سجا ہاتھ چمکن لگ رہے ہیں
ایویں لکھا جلے مولا اپنا سجا ہاتھ بلند کرے سن تو جی موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ کو ید بیضا آکھا ویندا یو ید بیضا چمکن لگ وے سی اور جبریل منادی کرے سی کہ اے لوگو اے اللہ دا ہاتھ تھے بیعت کرو اللہ دی بیعت کرو سوڑیاں کتاباں دے الفاظ میں آدھر بھی اللہ دی بیعت کرو ید بیضا ایویں سمجھو تو اے اللہ دا ہاتھ تھے سب تو پہلے عیسیٰ علیہ السلام بیعت کرے سن ان دے بعد جناب جبریل ان دے بعد میکائیل ان دے بعد اسرافیل ان دے بعد عزرائیل 4 مقرب فرشتے بیعت کرے سن ان دے بعد ساری ملائکہ بیعت کرے سن ملائکہ دے بعد وہ تو 313 بندہ انصار جے رہے وہ بیعت کرے سی اور روایات ہی جی کہ 313 دے وچوں 5 خواتین ہیں ٹھیک ہے تو اے ویلے نیڑے ہی مولا کرے کہ ساریاں زندگیاں چ ہوئے لیکن اگر زندگی دے بعد بھی ہوئے تاں اے روایات ہی مل دے کہ جداں مولا دا ظہور تھی سی تو مومنین کو قبراں چ اٹھایا ویسی اور فرشتے انہاں کا سو اٹھو جہاں دے انتظار ہی مر گیا وے وہ آگے زیارت کرو این دے علاوہ بہت سارے واقعات ہیں لیکن میں ایک گال کر کے بس اجازت دعا کراں استاد سے بیٹھے دعا کرے سن ان دے بعد اے ہو سی کہ مولا روایات دے وچ براہ راست کچھ روایات مولا دا سفر کربلا تو ہے بعض روایات دے وچ مولا اے مکہ دے امور نمٹا کے نا کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرمانے کہ قائم دے ظہور کرن نال ہی کیونکہ اے سارے امور دین ابھرن تک تھی ویسے اذان کو اور جلے نماز دا وہ ٹائم تھی ویسی اذانہ تھی ویسے فجر دی اذان ہو ویسی اور جناب اکسن عیسیٰ علیہ السلام کو مشہور روایت شیعہ سنی کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ فرمائے سے جناب امام مہدی علیہ السلام عیسیٰ کو کہ یا عیسیٰ روح اللہ فجر دا وقت تھی کہ تو ساتھ کھڑو جو جماعت کرو ٹھیک ہے نا ان دے بدلے جناب عیسیٰ علیہ السلام قرآن دی وہ آیت پڑھ سن کہ جن دے بیچ حکم دیتا گیا ہے کہ میرے نبی دے اگو قدم بڑھا کے نہ تے او اکثر نہیں اے فرزند زہرا اے تھوڑا حق ہے تسان جماعت کرے سو اور میں تھوڑے پیچھو کرساں وقت روایات ہی کہ امام زمانہ دا مسلح جناب عیسیٰ گھتے سن اور وقت مولا او مسلح تھے کرسن ایک دین ابھرن تک سارے واقعات مکمل تھی کرسن مولا فرمانے امام جعفر صادق علیہ السلام کے قائم دے ظہور دے نال ہی کہ ایسی جنگ شروع تھی سی جری لگاتار 3 مہینے جاری راسی جری لگاتار 3 مہینے جاری راسی ان دے وچ مولا لکھا ہوئے کہ لوگ تلواریں چاہ کے قائم تے حملے آور تھی سن اور قائم حکم دے سن اپنے سپاہیاں کو کہ انہاں کو قتل کرو تے انہاں دے سپاہی رک کے تے وقت قائم دو دیکھ سن تے قائم فرمائے سن کیوں رک گئے ہو تو جو حکم دیتا مارو تے وہ آسن مولا مرے دیتا ہیں مگر انہاں اپنے گل وچ قرآن حمائل کیتے ہوئے تے ہتھیں تلواریں ہی تے مولا یاد کرے سن مولا آسن بھائی ایویں ہی میرے دادے دے کو سفین جنہاں نیزاں تے قرآن چاہیاں اور میرا دادا آدھا ریال جو نہ رکو لیکن لوگ رک گئے آج تو سا نہ روک ہے تلوار چلاؤ اور امام جعفر صادق علیہ السلام میں آتے کہ سامنے بیٹھے ہوئے صحابیاں کو کہ میں او منظر ہی میں اپنی اکھی نال لیدھا بیٹھا جی میں تھوکو سامنے لیدھا بیٹھا جو مکہ دیاں گلیاں ان دے بھی سر کٹیاں لاشن گلیں انہاں دے قرآن اور اپنے خون جو غلطان پہ ٹھیک ہے ان دے بعد اے امور نمٹا کے دو روایات ان ہی کے مولا براہ راست کربلا دوئے ہی کی روایت کچھ یعنی یہ مل دیاں کہ مولا اس دے بعد مدینہ آسے سادوی ذاتی ایمان ہے کہ مکہ دے بعد مدینے ونجن مولا دا پڑھ دے ان دے وچ دو گلی اس ٹائم جڑا فرمایا گیا بڑیاں حیران کنی اور میں ہک گل دا تو خیر ہوئی ہے کہ سین پاک دا روزہ طویل عرصہ ریا عثمانی ترکاں بنایا بڑا عرصہ ریا بعد سعودیاں 1926 دے شہید کیتا جنت البقیع سین دا روزہ ہی تھی گیا روایات جڑا لفظ ملتا ہے وہ لفظ پڑھ کے میرا دل کم ہوئی ہے لکھا پہ کہ وہ جنا مدینے آسن تا مدینہ پہنچ کے او رسول اللہ اور بنت رسول اللہ دے روزے بنائے سن میں کئی کار دے دل کم گئے رسول اللہ دا روزہ فی الحال تک کھڑے اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا ویلا آوے کیونکہ وہ تعمیر دی گال لکھی ہوئی ہے روایات لکھا پہ نبی دی قبری بنے سن نبی دی دھی دی قبری بنے سن ٹھیک ہے طویل واقعات ان میں تھوڑے ٹچ دے کے تاکہ بچوں گی یاداں رہ بنیں
ان دے بعد مولا سیدھا کوفہ دا رخ کرے سن. ٹھیک ہے نا. کوفہ دے وچ ایک لشکر کثیر مولا نال لڑن نکل سی اور مولا جڑے مدینہ کل کوفے دو ویسن تو او جڑے لباس جڑا انہاں دا مدینے چو سی ایک زرد رنگ دی پگ ہو سی جڑی رسول اللہ دی پگ ہے. او زرد رنگ دی پگ بدی ہوئی سی, زرہ پائی ہوئی ہو سی انہاں نبی پاک کا جی, نالین ہی پائی ہوئی ہو سی نبی پاک کا جی. ٹھیک ہے. تے انبیاء دے تبرکات پائے ہو سن. موسیٰ علیہ السلام دی چادر اتے کیتی ہو سی میں مختلف انبیاء دے. سجے ہاتھ دے وچ ذوالفقار ہو سی, کھبے ہاتھ دے وچ موسیٰ علیہ السلام دا عصا ہو سی. ٹھیک ہے. تے ایویں او ٹر سن کوفہ والے پاسے. کوفہ دے وچ اگوں ایک لشکر کثیر نکل سی, امام نال جنگ کرے سن, امام انہاں کو سمجھے سن مگر وہ جنگ کرے سن تے فنار تھی سن. اون دے بعد مولا فوراً کربلا پہنچ سن. کربلا دے وچ اگوں بڑیاں مصائب دیاں گالیاں جڑا مولا زیارت تے ویسن. اتھاں چونکہ مولا دا جڑا ظہور ہے وہ دن کہیں بھی کوئی تاک سال ایسا ہو سی, تاک سال دا لکھا ہوئے. تاک سال ہی میں ہو سی جڑے سال مولا 10 محرم کو ظہور کرے سن کعبہ پہ, عاشور یوم جمعہ. ٹھیک ہے نا. اے آئمہ اہل بیت دے فرامین ان وقت فجر مولا دا او لکھا ہوئے 10 محرم یہ تھی. ان دے بعد بعض روایات تیچ ایویں اشارے ملنے اور کچھ علماء امامیت ایویں تشریح کیتی ہے کہ کربلا جڑے دی او ویسے اے مکہ دے امور اور مدینہ دے امور اور کوفہ دے امور کل تھی کہ تو تھا زائرین دا رش ہو سی. ایکن علماء امامیہ تشریح لکھی ہے کہ غالباً 40 دلیل ہو سی. تو تھا بڑا رش ہو سی. اتھا مولا دے کئی راز ہیں. مولا کچھ فرات کوئی قبر دے نیڑے آننے کوئی بہت سارے حالات واقعات ہیں. اور مولا دے یعنی کربلا دے وچ بہت ساریاں اگالی ہیں. تے مولا جڑے عمومی طور تے کربلا چوں نکل سن تے وڈیاں جنگاں شروع تھی سن. اون دے وچ یعنی کہ پہلے یہ جنگاں لگتا ویسن کیونکہ لوگ پہچان سن مکہ والی جنگ دے وچ تے جڑا اہل کوفہ لڑ سن تو ہی گال سن مولا کو اتنی پہچان ہو سی کہ اکثر یبنا زہرا مولا کو مخاطب کرے سن اکثر یبنا زہرا. یبنا زہرا واپس لگا وان سب تیری ضرورت کونی, واپس لگا وان اتھوں جتھوں آئیں. یعنی یہ گال ایویں مطلب ہے بڑے واقعے نے مولا جلے قبر امام حسین تے پہنچ سن تو اتنا اس نے لکھا ہے کہ زائرین دا ہی کثیر ہجوم ہو سی, بہت ہجوم ہو سی. لیکن ایویں ہی مولا ایویں روک کرے سن نا ایویں بھی ایک صفحہ چری سن وینیاں تے لوگ راہ دے سن ویندے. مولا ایویں قبر دو ود سن ویندے ذریعہ دے پاسے جڑے ایویں روزے دو مولا اندر داخل سن تے ایویں قبر دے اوتے جڑی زری بنی ہوئی ہے ایک دم زری میں کھل سی مولا واسطے. مولا لگے ویسن وقت وہ لوگ ہی دیکھنے لگے ویسن کہ مولا کیا کریں تے مولا دے انتقام دا ایسا انداز لکھا ہے بس مصائب دیاں گالی نے انہاں جشن دی رات میں انہاں آدھا. لیکن ایویں مولا لکھ پہ بھی ایویں با اعجاز ایویں بن کے مولا قبر تے دوہیں ہاتھ جو کرے سن تے مولا دے ہاتھ قبر دے اندر لگے ویسن. وقت مولا ایک بڑے جلال نال اٹھ سن تے او ہک بچے دی میت چیسن تے وقت مولا کو اپنے سینے نال لے سن تے وقت سینے نال لا کے وقت مولا ایویں او زائرین دو ایویں اسے بچے کو دکھا کے تے قرآن دی آیت پڑھ سن بے ای ذنب قتلت کہ ای کو کیڑے جرم وچ قتل کیتا دی. و این دے بعد مولا تلوار گھن کے نکل سن دے. یہ گل وقت اون دے بعد صاف ظاہر ہے کہ ایک بڑیاں جنگاں ہن او جڑا سفیانی ملعون نکل سی او مکہ تے مدینہ دے درمیان ایک مقام تے غرق تھی ویسی. اوندا غرق تھی ہون بھی بہت وڈی گال ہے. او لازم ہے کہ لشکر کثیر نالو سفیانی زمین وچ لہ ویسی. ٹھیک ہے کیونکہ وہ مکہ مدینہ تے قبضہ کرنا چاہندا اسی نے جلے نیڑے آسی نا بھی بیت اللہ دے روضہ نبی تے او زمین وچ غرق تھی ویسی. دجال دے بہت فتنے ہیں. دجال بہت تباہ کرنا ہے. دجال اس صورت وچ ٹرسی اور دجال دے علاوہ یعنی دجال دا فتنہ محمد ہے. دجال دا لکھو ہے ایک وڈے خچر تے ہو سی اور ان دے کان اتنے وڈے ہو سن انہاں دے وچ کئی لوگ بیٹھے ہو سن اور ان دے جڑے کھوتے دا پچھ ہو سی ان دے جڑے وال ہو سن او وال ہوا نال ہل سن تو جو کوئی میں موسیقی دیاں آوازاں نکل سن ان دے کناں دے وچ کافی لوگ بیٹھے ہو سن
کبھی الہیکل عجیب و غریب قسم دیا گالی لکھیاں گئی نال اندے دو پہاڑ جو سن دجال دے ایک پہاڑ بہت جنت نمونہ اسی آب شاراں باغ جھرنے وچ خوبصورت عورتاں بیٹھیاں ہوسن وہ اکثر کیڑی گال جنت علی وہ یہی نے نا کیڑی گال جنت علی دیکھو وچ خیال دی حد تک ہے وہ لوگاں دے مطالبے پورے کرے سی مثلا بندے اکثر کہ بارش کداں دی نہیں تھی وہ اکثر یہ کہنو بارش تھی ویسے لوگ اکثر ہریالی کونی پھل کونی غلہ کونی وہ بارش بس ایسی تے زمین کو اشارہ کرے سی تے فصل جم سن تے پھل جم سن لوگ اکثر بھی پیسے کونی وہ زمین کو اشارہ کرے سی زمین خزانے بیر کھڑے سی اس حد تک لکھو ہے کہ وہ لوگ اکثر بھی وہ تے مسلسل ہوئی ہو اکثر اور امام دے ظہور دے 18 نہیں بعد وہ اعلان کرے سی اپنے خدا ہوان دا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ٹھیک ہے دجال اکسی میں خدا تے بندے اکثر بھئی تو بندہ جیوا سکتے ہیں وہ اکسی ہاں یہ جیوا دیتی ہیں موئے بندے کو امام جابر صادق علیہ السلام کو پوچھا کہ مولا بندہ جی کو سی ہوں دے تو مولا فرمائے نہ جی سے ہوں دے ایک شیطانی ہتھ کنڈا ہو سی ایسا شبدہ ہو سی یا کوئی لوگ سمجھے سے بعض بندے مولا فرمائے ان کو اکثر بھئی اگر تو خدا ہیں میرا دادا دادی نانا نانی وہ ملا سکتے ہیں وہ اکسی تے ہاں کیڑی گال ہے یہی گال کر وہ اکثر بھئی اچانک بندے بس سوال کی تھا مولا جینے تھی آسن مولا فرمایا نہیں وہ ایک شیطانی چکر ہو سی اچانک وہ گلے چلے سن بھئی آ میرے بچنا اچھا اگو گال یہ ہوندی ہے کہ خیال دی حد تک وہ فرمائشاں پوریاں کر سی تائیں بار بار انہوں حدیث اندر یہ لکھا گئے کہ ایمان دی سلامتی دی دعا مانگو کہ وہ یہ کر دے سی یاجوج ماجوج آوے سن ٹھیک ہے او حضرت یافس ابن نوح دی اولاد جو ایک قبیلہ ہے جڑا عجیب و غریب تے قوی الجسہ تے عجیب الخلقت ٹائپ دے لوگ ہیں اور انہاں باقی انسانہ کو تنگ کیتا ہویا ہے میں بس مختصر تعارف انہاں دا کراما کہ ایک جناب ذوالقرنین دے دور لوگاں جنا فریاد کی تھی جناب ذوالقرنین انہاں کو ایک دیوار دے پیچھوں اللہ دے حکم نال روک لیتا وہ مختلف دھاتاں دی ایک دیوار بنی ہوئی ہے وہ سارا دیوں کو کھرچے دے رانن تے رات کو ڈھے وینن تے سویرے ہوا تو ٹھیک تھئی کھڑی ہوئی مولا دا امام دا فرمان ہے جدہ انہاں ظاہر تھیونا ہو سی امام ظاہر ہو چکے ہو سن اچانک وہ جڑا دیوار تے اور رات کو بس کرے نے نوں رات کو بس نہ کرے سن جی میں کہیں ویلے رات دے وہ دیوار مکسی تے وہ نکل سن انسانیت واسطے عذاب بن گئے سن وہ جڑا دور یاجوج ماجوج دے وہ انسانیت تے بہت تکلیف دے ہے وہ کہہ کو نہ چھوڑے سن بندے کھا سن فصلاں کھا سن دریا پیوے سن میں روایات ہی پڑھے پہلے سنت دی روایات ہی چاہیے صحیح بخاری لکھا بھی وہ دریا تو لنگ ویسن تے پچھلے آون والے آکسن لگدا آئیے تھا دریا واندا اخیر اینڈ تے وقت خدا یعنی لوگ اپیل کرے سن مولا کول تے مولا ایک دعا کرے سن تے انہاں کو ایک جراثیم لگ سی جراثیم لگ سی اون جراثیم نال او جراثیم یاجوج ماجوج دے سارا دے جسم ہی پھیل ویسی آخر وہ اون جراثیم دی وجہ تو انہاں دے وجود پھٹ ویسے وقت روایات دی کہ اتنی تعداد ہی پھیل چکے ہو سن کہ ہر قدم یعنی جے کو اساں کرہوں آتے ہیں ہر کرہوں تے ایک یاجوج ماجوج دی لاش پئی ہو سی اور لوگوں واسطے انہاں دی لاشاں مزید اذیت ہو سی اللہ ہی کو وڈے پرندے بھیجے سی جڑے کہ اصل کوئی فرشتے ہو سن جڑے او چنجاں تے پنجاں تے انہاں لاشاں کو گن کے تے دھرتی کو پاک کرے سن ٹھیک ہے تو این ہی دعوت الارض ایک جانور ظاہر تھی منائے بہرحال یہ ساریا مصیبتاں اختتام تے تھی سن دجال ملعون قتل تھی سی اور ساریا مصیبتاں دے باوجود دنیا بھری جو لشکر امام دی نصرت واسطے اٹھ سن تے نعوذ باللہ امام کو شہید کرن واسطے نکل سن آخری فتح جیڑی ہے وہ مولا دی تھی سی اور اس حد تک تسا شیطانیت دی گال کرو کہ ایک جنگ ایسی ہے جیڑی شاید فرات دے کنارے ہے کتنی کربلا و نجف دے آس پاس ہے کہ اس ٹائم روایات ہی لکھو ہے کہ شیطان پورے شیاطین جنات تے انسانہ کو نال لا کے دجال دی کنڈتے ہو سی شیطان تے او آکسن بھئی ایو ہی آخری حجت اللہ دی اگر ایک قتل تھی وے تاں گاہ ساری مک دیئے تے اگو دجال آکسی بھئی کیا اے ممکن ہے اساں ہی کو قتل کر سکتے ہیں تے دجال آدھا ہے بھئی پہلے ای ہو جائے تھے نہیں قتل اگر انہوں کو کر کھیدا سے تو ای کوئی کر گئے سو ان دے بعد اتنے حملے تھی سن مولا کو شہید کرن واسطے نعوذ باللہ کہ اتنے ہو سن کہ ہیک ٹائم تے لگ سی کہ شاید جی میں نعوذ باللہ امام دا لشکر شکست کھامنا لے اتنا شیاطین دے حملے تھی سن اور اہل علم بیٹھے کہ ای میں لکھو ہے کہ مولا دے لشکر دے
پچھلیاں صفاں دے سپاہیاں دے پیر دریائے فرات دے پانی سے نے تیمن لگ ویسے اتنا لشکر پیچھا ہٹ سی پیچھو دریا ابو شیاطین دے لشکر اتھائی اے بھی روایات ہیں کہ اتھاں مولا اس شدید مشکل دور اچ مولا نجف اشرف دے پاسے منہ کر کے آکسن یا علی ابن ابی طالب ادرکی ٹھیک ہے نا اون روایت یہی کہ ملتا ہے کہ واقعی گھوڑے سوار نجف اشرف والے پاسوں آسی ان دے ہتھے تلوار ہو سی اور او جی میں آسی تے جڑے مولا دے انصار اور مجاہدین اس کو حوصلہ مل سی بھئی حقل ماری ستاندہ تھپی ہے کیونکہ وہ مشکل ٹائم ہو سی اون ٹائم شیطان آخری ہوئے وقت آکے دے مولا انہا شیاطین نال تے دجال تے انہا نال جنگ شروع کر دے سن مولا علی اتنے حملے کرے سن مولا کہ او لشکر جڑے شیطان دے دجال دے حسن او شمار کل بہر حسن کہ بھئی یہ کتھوں ہے مخلوق لگسی بھی ساری زمین تے اوہی ہے دجال دا لشکر اور مولا اتنے حملے کرے سن کہ انہاں جو کثیر تعداد شیاطین جڑے جنات ہو سن یا انسان ہو سن مولا علی دے تو قتل تھی سن پیچھو مولا امام زمانہ دا لشکر لڑدا پیا اسی بڑیاں بڑیاں ہستیاں دا ظہور تھی منائے وچ ہو سن ٹھیک ہے تے وہ میرے کو اتنا ٹائم نہیں جو میں وہ لشکر دی اور کیڑی کیڑی ہستی ہو سی ایک علیحدہ موضوع ہے اخیر وہ شکست تھی ویسی دجال دے لشکر دی اور مولا روایات مل دے کہ مولا ای میں گھوڑا مڑے سن نہ دے وقت نجف اشرف والے پاس ویس تے کئی انصار مولا دے آکسن بھئی یا علی رکو نا رکو تے مولا فرمائے سن نہیں تھوڑے واسطے میرا فرزند کافی ہے میں والا بنی تے وہ گھوڑا نہ رک سی وہ گھوڑا وہ نجف اشرف والے پاس ویس تو آخر تے وہ حکومت قائم تھی سی اللہ دے وعدے پورے تھی سن اور طویل ایک مولا دی حکومت تے زمانہ رجتوی علماء امامیہ اہل بیت دے فرامین مطابق لکھنا ہے اہل بیت دی دنیا تے واپسی ہے طویل عرصے تک مولا دی حاکمیت ہے جندے بھی اسلام دے سارے فیوز و برکات ظاہر تھی سن جیڑے تھیمنے ہیں تے لوگاں نہ تھیمنے تاں ان دے بعد کتھائیں جڑا امام زمانہ علیہ السلام ایک لفظ آدھے بندے دا ہاں حل ہے لیکن جڑا انہاں دی دنیا تو پردہ فرمے سے تو ان دے بعد جڑا آخری حجت دنیا تو ٹری ود قیامت اسیم قیامت نہیں آ سکتی ہن بس ساری یہ دعا ہے کہ مولا اساکونا انصاری شمار فرماوے تے بس چونکہ اج علی رات خصوصی یہی تھی کہ دلی کے بندہ عہد کرے ٹھیک ہے نا کیونکہ مولا کو بندے آکھا نہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نشانیاں گنویندے بیٹھے ہیں نا تے بندے آکھا بھی جڑے یہ نشانیاں ظاہر تھی میں لگ ویسے تے لوگ تے سنبھل ویسی مولا فرمایا نشانیاں ہی ظاہر تھی سن تے لوگ ہی غفلت جو نہ نکل سکے تو دعا یہ کرو کہ ایسا ایمان تے بھی رہوں کہ غافلین کی شمار نہ ہوں مولا دے منتظرین کی شمار ہوں تے انہاں دے ناصرین کی شمار ہوں اور دعا بسم